मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, कौम आद और कौम समूद दुनिया की तारीख़ में दो ऐसी कौमें गुजरी हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेपनाह ताकत और दौलत से नवाजा था। इनकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। ये कौम दुनिया की लंबी तरीन कौम थी। इनकी जैसी कौम ना इनसे पहले आई और ना इनके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस जैसी कौम को पैदा फरमाया। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कौम समूद के बारे में बात करेंगे जो कौम आद के बाद आबाद हुई। ये लोग कितने ताकतवर, बहादुर और दियो कामत सूरत के थे और किस कदर दराज कद थे। क्या ये कौम जालिम थी? अल्लाह ताला की अता करदा बेपनाह नेमतों के बाद ऐसा क्या हुआ कि इस कौम को अल्लाह ने निशान इबरत बना डाला? इस तरह की तमाम मालूमात हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दुनिया इस्लाम के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं हूँ सैयद एहसन रज़ा और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। कौम आद दुनिया की सबसे पहली ताकतवर तरीन कौम थी। इस कौम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी की और गुनाहों के अंदर मुब्तला हो गए, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कौम पर अपना दर्दनाक अज़ाब नाजिल फरमाकर इस कौम को हलाक व बर्बाद कर दिया। इस कौम का नामो निशान सफ़ हस्ती से मिटा दिया गया। इस तरह कौम आद की हलाकत के बाद एक दूसरी कौम माज़े वजूद में आई, जिस कौम को कौम समूद के नाम से जाना जाने लगा। कौम समूद कौम आद की नस्ल से थे और ये दुनिया की दूसरी ताकतवर कौम थी। कौम आद की तबाही और बर्बादी के बाद आद के छोटे भाई समूद की नस्ल से ये कौम वजूद में आई, जिसको कौम समूद कहा जाने लगा। ये कौम हजर के इलाके में आबाद थी और आहिस्ता आहिस्ता ये लोग फैलते चले गए, यहाँ तक कि ये लोग मगरबी और शुमाली अरब तक फैल गए। इस कौम ने अपना दारुल हुकूमत हजर को ही रखा, जो कि शहर हिजाज से बिल्कुल करीब वाक़े है, जिसे आज हम मदाइन साले के नाम से जानते हैं। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, उस वक्त की सबसे ताकतवर कौम या सुपर पावर कौम आद सानी यानी कौम समूद थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इन पर यह ख़ास करम था कि यह कौम इंतहाई ताकतवर थी और अल्लाह ताला ने इनको बेशुमार नेमतों से भी नवाज रखा था। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, तारीख़ की किताबों में लिखा है कि इस कौम का कद 40 हाथ बताया और इनकी औसतन उम्र 900 से 1000 साल थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनके जैसी कौम दोबारा पैदा ही नहीं की। ये ऐसी कौम थी कि इनको कोई बीमारी न लगती थी और ना ही ये लोग बूढ़े होते थे और ना ही इनके हाथ पांव कमज़ोर होते। ये कौम हमेशा तंदुरुस्त और जवान ही रहती थी। ये लोग इतने ताकतवर थे कि इनकी नज़र भी कमज़ोर ना होती थी। कौम आद की तबाही के बाद कौम समूद के नाम से उभरी और जल्द ही दुनिया के अंदर अपना असर और रसूख पैदा कर लिया। ऐसी शानदार और ताकतवर कौम जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेशुमार ताकत और बेशुमार नेमतों से नवाजा था, लेकिन इसके बावजूद इस कौम ने ऐसा कौन सा गुनाह किया कि इस कौम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना दर्दनाक अज़ाब नाजिल फरमाया और इस कौम को सफ़ा हस्ती से मिटा दिया और इस कौम को रहती दुनिया के लिए निशान इबरत बना दिया। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इस कौम के घरों को आज भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने निशान इबरत के तौर पर बाकी रखा है। ये कौम बड़े बड़े पहाड़ों में रहने की शौकीन थी। ये कौम पहाड़ों को चीर कर उसमें महलात बनाया करते थे और उसी के अंदर अपनी ज़िंदगी बसर किया करते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कौम समूद को बहुत सारी नेमतों से नवाजा था। सरसब्ज़ व शादाब बाग, मीठे पानी के चश्मे, नहरें और पथरीली ज़मीन पर किस्म किस्म के फल। इस कौम के आलीशान महलात इस कदर खूबसूरत थे कि दूर दराज से लोग सिर्फ इनके आलीशान महलात को देखने के लिए आया करते थे। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, कौम समूद अपनी आलीशान महलात और सरसब्ज़ व शादाब बागात और खूबसूरत मुर्ग़ज़ाएँ और नेमतों की फरावानी की वजह से शिर्क और गरूर और तकब्बुर में आ गई थी और सरकशी के नशे में धुत होकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी करने लगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत को छोड़कर यह कौम अपने ही हाथों से तराशे हुए बुतों को पूजना शुरू हो गई थी और ये बात भुला बैठे कि कुछ अर्सा पहले इन्हीं की कौम पर इन्हीं गुनाहों की वजह से अल्लाह अपना दर्दनाक अज़ाब नाजिल फरमाया था और उस कौम को सफ़ा हस्ती से मिटा दिया था। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अल्लाह ताला ने इस बदबख्त कौम की तरफ अपने प्यारे नबी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को माबूस फरमाया था। चुनांचे सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के मुताबिक इस कौम को बुत परस्ती से मना किया और अल्लाह ताला की वहदानियत की तरफ बुलाया और सच्चे खुदा की इबादत का हुक्म दिया। लेकिन इस कौम के सरदारों ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को झूठा साबित करने के लिए उनसे मोअज़्ज़ा तलब कर लिया। उस कौम के सरदार हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि आज तक जब भी कोई नबी आया वो अपने साथ कोई ना कोई मोअज़्ज़ा लेकर आया। अगर तुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सच्चे नबी हो तो हमें कोई मोअज़्ज़ा दिखाओ। चुनांचे हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने उस कौम के सरदारों से पूछा कि आप लोग कौन सा मोअज़्ज़ा देखना चाहते हैं। तो उस कौम के सरदार बोले, ये जो सामने चोटी देख रहे हो, इसमें से एक ऊँटनी निकल कर आए जो कि पेट से हो और वो निकलते ही एक बच्चे को जन्म भी दे।
اور وہ ہم سب کے لیے دودھ دے اور وہ دنیا کی سب سے خوبصورت ترین اونٹنی ہو، اس کے ساتھ ساتھ وہ اونٹنی ایسی ہو جس کا کوئی ماں باپ نہ ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سرداروں کی یہ بات سن کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا کی تو ان کے دیکھتے ہی دیکھتے سامنے پہاڑ سے ایک حاملہ اونٹنی نکل کر آئی اور آتے ہی اس اونٹنی نے ایک بچے کو جنم دیا۔ اس وقت اس اونٹنی کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے۔ اس وقت اس اونٹنی نے اس قدر دودھ دیا کہ ساری قوم نے پیٹ بھر کر اس اونٹنی کا دودھ پیا۔ اس کے باوجود بھی دودھ وافر مقدار میں موجود تھا۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام کا یہ بے مثال معجزہ دیکھ کر وہ تمام قوم اور اس کے سردار لاجواب ہو گئے، لیکن اس کے باوجود یہ بدبخت قوم کے سردار حضرت صالح علیہ السلام کو کہنے لگے کہ صالح علیہ السلام یہ تو سراسر جادو ہے۔ اس طرح اس قوم کے بدبخت سرداروں نے اور اس قوم نے یہ معجزہ دیکھنے کے بعد بھی حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لانے سے انکار کر دیا اور اپنے کفر اور شرک سے جڑے رہے۔ چنانچہ اس قوم کے کچھ لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو اس قوم سے حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ یہ اللہ رب العزت کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک معجزہ ہے۔ اب تم اس اونٹنی کو اللہ رب العزت کی زمین میں چھوڑ دو اور اسے کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچانا، ورنہ اللہ رب العزت کا عذاب تم پر آن نازل ہوگا۔ معزز ناظرین، اس طرح اللہ رب العزت کی وہ بھیجی ہوئی اونٹنی اور اس کا بچہ قوم سمود کے کھیتوں میں چرنے لگے اور ان کے چشمے کا پانی پینے لگے۔ یہ دیکھ کر اس قوم نے حضرت صالح علیہ السلام سے شکایت کی کہ یہ اونٹنی اور اس کا بچہ سارا پانی پی جاتے ہیں اور ان کے پینے کے لیے پانی نہیں ملتا۔ ان کی یہ شکایت سن کر حضرت صالح علیہ السلام نے دن مقرر کر دیے اور اس طرح اس چشمے کا پانی کو بانٹ دیا۔ ایک دن صالح علیہ السلام نے اونٹنی کے لیے مقرر کر دیا اور دوسرا دن اس چشمے کا پانی قوم سمود کے لیے مقرر ہو گیا۔ معزز ناظرین، جس دن وہ اونٹنی پانی پیتی اس دن وہ دودھ بھی زیادہ دیتی اور دودھ بھی اتنا زیادہ ہوتا کہ دن اور رات میں بھی ختم نہ ہوتا، جس کا اللہ رب العزت قرآن پاک میں اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یوں فرماتا ہے، اور صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کے پانی کی باری ہے اور ایک معین دن تمہارے پانی کی باری ہے، اس کو کوئی تکلیف نہ دینا ورنہ اللہ رب العزت کا عذاب تمہیں آن پکڑ لے گا۔ معزز ناظرین، کچھ ہی دنوں کے بعد قوم سمود اس اونٹنی سے تنگ آ گئی، کیونکہ جس دن وہ اونٹنی پانی پیتی اس دن ان کو پینے کے لیے پانی نہیں ملتا، اور ویسے بھی قوم سمود کے سرداروں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اس اونٹنی کو ایک جادو قرار دے رکھا تھا۔ خیر، قوم سمود کی ایک طاقتور سردار کی بیوی جس کا نام صدوق تھا، اس عورت کی 2 انتہائی خوبصورت اور حسین و جمیل بیٹیاں تھیں، ان کی عمریں 12 اور 14 سال تھی۔ اس عورت نے حضرت صالح علیہ السلام کے بیٹے کو یہ لالچ دیا کہ اگر تم اپنے گھر میں موجود اونٹنی کو رات کو اندھیرے میں قتل کر دو تو میں اپنی دونوں بیٹیاں انعام کے طور پر تمہیں دے دوں گی۔ چونکہ حضرت صالح علیہ السلام کی اولاد نیک سیرت تھی، اس لیے وہ اس مکار عورت کے جال میں نہ پھنسے۔ پھر اس کے بعد اس صدوق نامی عورت نے پوری قوم میں یہ اعلان کر دیا کہ جو بھی شخص حضرت صالح علیہ السلام کی اس اونٹنی کو قتل کرے گا، میں اپنی دونوں کنواری بیٹیوں کو اس کے نکاح میں دے دوں گی۔ اس عورت کا یہ اعلان سنتے ہی اس قوم کے 2 نوجوان جن کے نام مصدع ابن دہار اور کیدار بن سیلاب تھے، ان دونوں بدبختوں نے مل کر حضرت صالح علیہ السلام کی اس اونٹنی کو ذبح کر دیا۔ اس طرح اللہ رب العزت کی بھیجی ہوئی اس اونٹنی کو ذبح کرنے کے بعد قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگی، اگر تم اللہ رب العزت کے سچے نبی ہو تو ہم پر وہ عذاب نازل کرو جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ اس اونٹنی کے قتل ہونے کی خبر سن کر صالح علیہ السلام بے حد پریشان ہوئے اور زار و قطار رونے لگے۔ اس اونٹنی کو قتل کرنے کے بعد اس بدبخت قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کا بھی ارادہ کر لیا، جس طرح اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ہے۔ آخر کار ان لوگوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے، جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو تو اگر تم اللہ کے سچے نبی ہو تو اس عذاب کو ہم پر لے آؤ۔ اس طرح جب اس قوم نے اللہ رب العزت کی بھیجی اس اونٹنی کو قتل کر دیا اور اپنی نافرمانی اور سرکشی میں حد سے بڑھ گئے اور خود ہی اللہ رب العزت کے عذاب کو طلب کر لیا، تو اس حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اب اللہ رب العزت کے دردناک عذاب سے تم لوگوں کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام کی یہ بات سن کر اس قوم کے 9 بدبخت لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب صالح علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ یہ 9 افراد ایک پہاڑ کے پیچھے چھپ کر حضرت صالح علیہ السلام کا انتظار کرنے لگے کہ کب صالح علیہ السلام یہاں سے گزریں اور نعوذ باللہ یہ لوگ ان کو قتل کر دیں۔ لیکن اللہ رب العزت کی حکمت کچھ ایسی ہوئی کہ اللہ رب العزت نے اسی رات ان 9 افراد پر پتھروں کی بارش برسا دی، جس کی وجہ سے وہ 9 کے 9 افراد ہلاک ہو گئے۔ اگلے دن صبح ان کی لاشوں کو پوری کی پوری قوم نے دیکھا۔ اس طرح اللہ رب العزت کے خطرناک عذاب اور ان 9 لوگوں کی لاشوں کو دیکھنے کے بعد بھی قوم سمود اپنی سرکشی اور بت پرستی سے باز نہ آئی
اور اللہ رب العزت کی نافرمانی میں مزید بڑھنے کے۔ آخر کار جب حضرت صالح علیہ السلام کی قوم قابل ہدایت نہ رہی تو حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تمہارے پاس صرف 3 دن باقی ہیں، جتنا چاہے عیش و عشرت کر لو، اور 3 دن کے بعد اللہ رب العزت کا دردناک عذاب تمہارا منتظر ہے، جس کا اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یوں اشارہ فرمایا ہے کہ جب انہوں نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا تو صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ 3 دن اپنے گھروں میں فائدہ اٹھا لو، اور یہ وعدہ جھوٹا نہیں۔ اس طرح جب صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ رب العزت کے دردناک عذاب کی وعید سنائی تو اس قوم کے بے شرم لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، اور اس قوم کے بے شمار لوگ حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ ہی بتا دیں کہ ہم 3 دن شراب میں گزاریں یا شباب میں گزاریں۔ تو حضرت صالح علیہ السلام فرمانے لگے کہ پہلے دن تمہارے چہروں کا رنگ زرد ہو جائے گا، دوسرے دن تمہارے چہروں کا رنگ سرخ ہو جائے گا، اور تیسرے دن تمہارے چہروں کا رنگ سیاہ ہو جائے گا، جبکہ چوتھے دن اللہ رب العزت کا دردناک عذاب تم لوگوں پر مسلط ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر اس بات کا کوئی اثر نہ ہوا، وہ اسی طرح اپنی نافرمانی میں مبتلا رہے اور اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتے، اور پھر حضرت صالح علیہ السلام کے حکم کے مطابق تیسرے دن ایسا ہی ہوا جب ان کے چہرے کالے ہو گئے تو وہ قوم اپنے چہرے دیکھ کر ڈر گئی اور ایک دوسرے سے کہنے لگی کہ نہ جانے اب ہم پر کون سا دردناک عذاب نازل ہوگا، اور نہ جانے کس طرح کے عذاب کے اندر ہمیں مبتلا کیا جائے گا۔ چوتھے دن ایک زوردار اور خوفناک چیخ آسمان سے نکلی، جس چیخ کی وجہ سے تمام قوم سمود کے لوگوں کے کان کے پردے پھٹ گئے اور ان کے دل جیسے باہر آنے لگی اور روحیں جسموں کو چھوڑنے لگی، اور چند لمحوں میں وہ لوگ جس جگہ پر موجود تھے وہیں انہیں منہ گر پڑے اور تڑپ تڑپ کر سب ہلاک ہو گئے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک خوفناک زلزلہ بھیجا جس سے ان لوگوں کے گھروں کو انہی کے اوپر گرا دیا گیا، جس کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے صالح علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو ان پر ایمان لائے تھے اپنی مہربانی سے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے محفوظ رکھا۔ بے شک تمہارا پروردگار بہت طاقتور ہے اور زبردست ہے۔ معزز ناظرین، اس طرح اللہ رب العزت نے قوم عاد کی تباہی اور بربادی کے بعد انہی کی نسل میں سے قوم سمود کو ہلاک کیا اور اس نافرمان قوم پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کے لوگوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس قوم کے گھروں کے نشانات کو آج بھی باقی رکھا تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں اور اللہ رب العزت کی نافرمانی سے باز آ جائے۔ اس قوم کے گھر آج بھی لوگوں کے لیے نشان عبرت بنے ہوئے ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت اپنے حضور عاجزی اور انکساری کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان تمام گناہوں سے ہمیں بچائے جن گناہوں کے اندر مبتلا ہو کر پہلی قومیں ہلاک ہوئی۔